السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے احسن محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری ود بھیا احسن۔ دوستو آج میں آپ کو ایک پیر پٹھان کی ہسٹری میں تھوڑا بات بتانا چاہوں گا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے، کب توسہ شریف میں تشریف لائے، اور بھی بہت کچھ۔ چلیں شروع کرتے اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد سلیمان تھا اور لوگ آپ کو پیر پٹھان کے نام سے پکارتے تھے، اس لیے آپ پیر پٹھان کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اور آپ کا تعلق افغانی قوم جعفر کے قبیلے رمدانی سے تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت 1770 میں گڑگوجی ضلع رائی میں ہوئی، اور آپ کے والد ماجد کا نام زکریا تھا اور آپ کے والدہ کا نام زلیخا تھا، اور آپ کے والد آپ کے بچپن ہی میں منتقال فرما گئے تھے، اور آپ کی تربیت آپ کے امی جان نے فرمائی۔ والدہ ماجد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 4 برس کی عمر میں تعلیم قرآن کے لیے مدرسے میں داخل کیا۔ حفظ و نادرہ کی تکمیل کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ توسہ تشریف لائے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوٹ ملن شریف تشریف لے گئے۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سادگی سے زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی 3 بیٹے تھے، اور ایک کا نام حضرت خواجہ گل محمد چشتی نظامی، اور دوسرا خواجہ درویش، اور تیسرے غوث الزماں عبداللہ معصوم ہیں۔ ان تینوں شہزادوں کا انتقال آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیر حیات میں ہو گیا تھا۔ اور آپ بات کرتے ہیں آپ کے دین کی خدمت کے بارے میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعت دین کو حیات طیبہ کا اثر قرار دیا، علم بر مسند، علم و حکمت بچھائے رکھی، علوم معارف کی ترویج و ترقی کے لیے مصروف عمل رہے۔ آپ کی جلائی ہوئی شمع کے گرد دور دور سے پروانے جمع ہوئے۔ آپ کے فیضانوں سے ہزارے ارادت مندوں نے فیض پایا۔ آپ کی آمد سے توسہ شریف ضلع ڈیرہ غازی خان اور مرکز علم و عرفان بن گیا۔ طالبان حق سینکڑوں میل طے کر کے تحصیل فیض کے لیے توسہ شریف کی خاک کو چومنے پہنچے۔ اسلام کے عالمگیر پیغام سے انسانیت کے روشناس کرانے اور اس کی ابدی سچائی کو انسانی قلوب و اذہان میں راسخ کرنے کے لیے جو کارنامہ اور عملی نمونہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسیع علیہ الرحمہ نے پیش کیا، وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ یہ کچھ بات کرتے ہیں آپ کے علم بھرے ملفوظات کے بارے میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کے موجود ہونے میں ہزاروں آفتیں ہیں اور اس کے نہ ہونے میں دونوں جہانوں کی عافیت ہے۔ مخلوق کی محتاجی میں ذلت ہے، حرام کھانے والا تنگ دستی کا شکار رہتا ہے، علم بغیر ہدایت کے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ بات کرتے ہیں آپ کی ایک مشہور کرامت کے بارے میں۔ ایک شخص حسن علی رات دن کھیتوں میں کام کیا کرتا، اور کبھی 2 اور کبھی 3 دن بعد گھر واپس۔ اس کام میں آپ کا بیٹا یار محمد بھی اس کا ہاتھ بٹایا کرتا ہے۔ ایک دن حسن علی کے بیٹے یار محمد کو اپنی والدہ کی یاد آئی تو وہ اپنے والد سے اجازت لے کر گھر چلا گیا۔ جب 3 دن بعد حسن علی واپس گھر آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے بیٹا یار محمد گھر پہنچا ہی نہیں، لہٰذا وہ اپنے بیٹے کی تلاش میں دوڑ پڑا۔ شہر کا چپا چپا اور اطراف کے تمام گاؤں میں تلاش کیا، مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخرکار تھک ہار کر حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسیع کی خدمت میں حاضر ہوا اور گریہ گزاری کرتے ہوئے اپنی مشکل یوں بیان کی، میرا بیٹا کھو گیا، بہت تلاش کیا مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تسلی دی مگر وہ پریشان حال تھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کی۔ اسی دوران کسی نے حسن علی کو بتایا کہ تیرا بیٹا گھر آ گیا ہے اور باہر کھڑا ہے۔ فاتحہ کے اختتام پر آپ رحمۃ اللہ نے بغیر ادھر ادھر دیکھے ارشاد فرمایا، حسن علی تمہارا بیٹا آ گیا۔ عرض کی حضور یہ تو آپ کی توجہ سے آ گیا۔ چنانچہ یار محمد آیا، سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ قدم میں گر گیا۔ حضرت سے اجازت لے کر گھر واپسی ہوئی تو حسن علی نے اپنے بیٹے سے پوچھا، واپس کس طرح آئے ہو؟ اس نے بتایا، بابا میں طلب علم کے ارادے سے دلی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ جب قریہ عبد الرحمن پہنچا تو وہاں کشتی نہ تھی، 3 دن کشتی کے انتظار میں رہا، اور آج میں اسی علاقے کے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو ایک سوار نے میرے نزدیک آ کر کہا، اے بچے تو یہاں کھیل رہا ہے اور تیرا باپ تیرے فراق میں گریہ وزاری کر رہا ہے، میرے ساتھ آ تاکہ میں تجھے تیرے گھر پہنچا دوں۔ یہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرا بازو پکڑا اور گھوڑے پر بٹھایا اور یہاں توسہ شریف میں لے آئے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کرامت ہے اور بے حد مشہور بھی ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ 12 دسمبر 1850 کو وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک توسہ شریف ضلع ڈیرہ غازی خان مرجع خلا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک نواب بہاولپور ثالث 1825 تا 1852 نے 85,000 روپے کی لاگت سے ایک عالیشان مقبرہ 1270 ہجری میں مکمل کرایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرص مقدس 5، 6، 7 صفر المظفر کو
انتہائی عقیدت و احترام اور شان شایان سے منایا جاتا ہے، جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان، ہندوستان اور ایران سے زائرین جوک تر جوک حاضری دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔